الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواہ مسلم۔ حضرات گرامی، مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ سودی معاملات سے خود کو الگ نہیں رکھ پاتا۔ اسلام میں سود قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سودی نظام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور معاشرے میں حلال اور برکت والے ذرائع کو فروغ دینا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، سودی اسکیموں کے نقصانات: سودی نظام میں امیر مزید امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ سودی اسکیمیں افراد کو مقروض بنا کر ان کا استحصال کرتی ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیتی ہے۔ سود کا مال انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اللہ کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تجارت میں لگے ہوئے پیسے کا منافع جائز ہے، تو بینک کا قرض پر دیے گئے پیسے کا منافع کیوں حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت، وقت اور ذہانت لگتی ہے، جو کہ سودی کاروبار میں بلا مشقت اضافی کا مال حاصل ہوتا ہے۔ تجارت میں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بینک دیے گئے قرض پر لازمی اضافے کا طلبگار ہوتا ہے، یہی تو سود ہے۔ ارباب علم دانش، اسلام نے سود کے بجائے تجارت، شراکت داری اور قرض حسنہ جیسے پاکیزہ اور عادلانہ نظام پیش کیے ہیں جو معیشت میں انصاف اور برکت پیدا کرتے ہیں۔ سود کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ سود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سود کے حکم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود خور سودی کاروبار کے ذریعے کتنی ہی دولت پیدا کر لے، وہ دولت کے حقیقی لطف و ثمر سے محروم رہتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا آخرکار انجام قلت یا مکمل بربادی ہوتا ہے۔ عزیزان من، اسلامی عدالت سودی اسکیموں کو غیر شرعی قرار دیتی ہے اور ان کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات کو شریعت کے مطابق ترتیب دیں اور ہر قسم کے سودی تعلقات سے اجتناب کریں۔ سود کی سخت ممانعت حدیث میں آتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور سود پر گواہی دینے والے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ جو لوگ سودی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں ان کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ سودی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں ان کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ جہاں سود کے اخروی نقصانات ہیں وہی دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ سود سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، آخر کار وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ واضح دلائل اس بات کا ثبوت ہے کہ سودی کاروبار میں بینک یہ جتنے بھی ہمیں منافع دیتے ہیں یا ہم سے نئے قرضے لیتے ہیں تو یہ سارے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں
سود کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔